حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ تو میرے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تیرا ساتھی جنت میں ایک کسائی ہوگا۔ اچھا کسائی جانے نا اپنا رہا؟ ارے بولو بھائی کسائی جان رہے ہیں؟ ارے کسائی جانتے ہیں نا، جو جانور ذبح کرتا ہے اسے کسائی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تیرا ساتھی جنت میں کسائی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ یا اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنایا اور جنت میں میرا ساتھی یہ کسائی ہوگا۔ کہا کہ یا اللہ وہ کون کسائی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا کہ فلاں بستی چلا جا، وہیں پر ایک بازار ہے، اسی بازار میں ایک کونے میں اس کی دکان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بستی میں گئے، بازار میں گئے، دیکھو وہ کونا میں ایک کونے میں دکان ہے، تو جا کے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان گوشت بیچ رہا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، گاہک آ رہا ہے گوشت بیچ کے کاٹ کے دے رہا ہے وزن کر کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے اور شام ہو گئی اور نوجوان اتنا گوشت بچ گیا، جھولا میں رکھا، سارا سامان لیا، دکان کا شٹر بند کیا اور وہ جانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بابو تیرا گھر کہاں ہے؟ بولا کہ او محلے میں ہے۔ کہا کہ کیا تو مجھے اپنا مہمان بنا سکتا ہے؟ میں تیرے گھر رکنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ الحمدللہ، چلیے بہت خوشی کی بات۔ وہ نوجوان نہیں پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پیچھے چلے، یہ نوجوان گھر میں گیا، بولا کہ آپ تشریف رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، دیکھا کہ چارپائی پہ بڑھیا نہیں سی کمزور سی بڑھیا لیٹی ہوئی ہے۔ یہ نوجوان گیا، اپنا جھولا رکھا اور قربان جاؤ میرے بچوں، نوجوانوں سنو، یہ نوجوان جھولا رکھا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، چولہا جلایا، ہانڈی کو چولہے پہ رکھا، وہ جو گوشت لایا تھا بازار سے اس گوشت کو دھو کر کے ہانڈی میں ڈالا اور آگ جلا کر چھوڑ دی۔ ادھر آٹا گوندنے لگا، آٹا گوند گیا اور روٹیاں بنائی، گوشت بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ میرے لیے کھانا تیار کر رہا ہے، اور قربان جاؤ جب کھانا تیار ہو گیا، یہ نوجوان ایک پلیٹ میں کھانا نکالا، شوربہ نکالا، بوٹی نکالی اور روٹی لے کر اس چارپائی کے قریب گیا اور اپنی ماں کو ہاتھ کے سہارے اٹھا کے بٹھایا، پہلے پانی سے منہ دھلایا، کپڑے سے منہ پوچھا اور روٹی کے چھوٹا ٹکڑا کر کے اسے کھلا رہا تھا، اور گوشت کو اپنے دانت میں یہ نوجوان چبا کر نرم کر کے ماں کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے یہ کون ہے؟ یہ میری ماں ہے، میری ماں ہے، میرے سوا اس کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب میں دکان جاتا ہوں تو سب اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، سارا کام کر کے دکان جاتا ہوں، جب دکان سے آتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ ماں کھا رہی تھی، کچھ بول رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ماں کیا بول رہی ہے؟ بولا کہ کیا بولیں، یہ تو عمر ہو گئی ہے نا، کچھ نہ کچھ بولتے رہتی ہے، کیا بول رہی ہے، آخر بول کیا رہی ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں نا، یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، یا اللہ تو اسے اپنے پیغمبر موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ اب بتائیے ہم کہاں ٹھہرے کسائی، اب وہ کہاں ٹھہرے اللہ کے پیغمبر؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوجوان تو خوش قسمت ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو خوش قسمت ہے، جنت میں جس کا تو ساتھی بنے گا، تیری ماں جو دعا کر رہی ہے وہ پیغمبر موسیٰ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، یہ ماں کی خدمت ہے، یہ باپ کا خدمت ہے، اس لیے ماں باپ راضی ہے اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے اللہ ناراض ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے دلوں کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، اس سے کبھی اس کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا، اس لیے کہ قرآن پڑھو، اللہ نے حکم دیا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور دوسرا حکم جو میرے اللہ نے دیا وہ یہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا رہی بات ہے کہ ماں باپ جب تک زندہ تھے میں نے خدمت جو بھی کی، کچھ نافرمانیاں میں نے ماں باپ کی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ ماں باپ مر جائیں
تو ان کا اصحال و ثواب کرو، ان کے نام سے خوب صدقہ خیرات آپ کیجئے، ان کے قبر پہ جائیے، ان کے لیے بخش و مغفرت کی دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما کر انشاءاللہ فرما بردار اولادوں میں شمار کر دے گا۔ اگر ماں نہ ہوتی زمیں پر نہ تھا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، اگر ماں نہ ہوتی زمیں پر نہ تھا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو۔ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گا، ہاتھ اٹھا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو، میں بد نصیب ہوں، اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اس لسٹ میں میرا بھی نام آتا ہے، میری بھی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، میرا بھی باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما دے، یا اللہ جن نوجوانوں کے ماں باپ دنیا کے اندر میں موجود ہے، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الحمدللہ ماں باپ کی خدمت کر لو، جنت میں اللہ گھر بنا دے گا۔ یہ مسجد کا جلسہ الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں محسن صاحب کا، محسن بھائی کا الحمدللہ، جنہوں نے اپنے والدین کی سال و ثواب کی، یہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ اور سنو، جنت میں درجے بلند ہوتے، اب اللہ کا حکم ہوگا میرا فلاں بندے کا درجہ بلند کرو، یعنی ایک محل نیچے والا محل میں تھا اوپر کر دو، تو بندہ پوچھے گا نا یا اللہ می جان نماز نہیں پڑھوئی، می روزہ نہیں رکھنو، می صدقہ زکات نہیں کرو، یا اللہ می تو نیچا چھنو اوپر کرنے ہے گنو، تو میرا اللہ کہے گا میرا بندہ دنیا میں تیرا بیٹا تیری بیٹی، تیرا پوتا تیرے نام سے صدقہ کیا، خیرات کیا، زکات دیا، میرے راستے میں خرچ کیا تمہارے نام سے، اس لیے میں نے تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی اور زندگی کے بعد پھر پیچھے موت لگا دیا، یا اللہ جب زندگی دی تھی اتنا اچھا مور زندگی چل مولا، می بریانی کھا جنو، می پلاؤ کھا جنو، می چومین کھا جنو، می سبلا سامان فیکٹری گھسا چھنو مولا، تین موت کیا پیدا کرنا؟ سوال ہے نا، مولا جب زندگی دیا تو پھر موت کو پیچھے کیوں بھیجا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ زندگی دینے کے بعد میں نے موت کو اس لیے پیچھے لگا دیا تاکہ ہم تم کو جانچ لیں، پرکھ لیں، امتحان کر لیں کہ تم پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے، تم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہے۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ ٹھکانہ، اصل ٹھکانہ مومن کا یہ نہیں ہے، اصل ٹھکانہ تو مومن کا وہاں ہے، میرے اللہ نے بنایا ہے جن کا نام ہے جنت۔ یہ ایگزامینیشن کا ہے، یہ ایگزامینیشن کا ہے، یہاں امتحان دینا ہے، یہاں پیپر دینا ہے، قربان جاؤ یہاں پیپر دو، یہاں ایگزام دو، یہاں امتحان دو، پھر وہ پیپر اللہ اپنے سامنے دیکھے گا، کرے گا، اللہ نمبر دے گا، فرسٹ ڈویژن پاس ہو لو، جا اوپر چڑھ جا۔ پیپر سامنے ہے، پیپر سامنے ہے، اگر ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں یہ ہماری بے وقوفی ہے، یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری کاہلی ہے۔ پیپر کیا ہے؟ نماز، سنو نماز کا کوشچن ہے، نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ رمضان روزہ کا کوشچن آئے گا، روزہ تم نے رکھا کہ نہیں ہے، ہم نے دولت دیا ہے، تم نے زکات نکالا کہ نہیں نکالا، تم کو دولت دیا، حج فرض تھا، حج کیے کہ نہیں کیے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ نہیں کیا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ نہیں کیا، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کہ نہیں کیا، پڑوسی کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، اور
قربان جاؤ، یہ سارے کوشچن ہمارے سامنے ہیں، اسے حل کرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، پھر نمبر ملے گا، جو پاس ہو گیا وہ کامیاب ہو۔ تو آخرت کے عملوں میں سے سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ انشاءاللہ وعدہ کرو میرے بچوں، انشاءاللہ ہم سب نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے، اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے، اللہ الصمد، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ 500 روپیہ لے کر کے جائیے مہرو چوک، ایک جھولا لے لیجیے، 1 کلو بیگن لے لے، 1 کلو گوبھی لے لو، ہلدی، مرچیں، لہسن، پیاز اور ٹماٹر لے لو، 500 ٹکا ختم۔ تو چاہ کرنے تھوں یا اللہ 500 ٹکا ختم ہے گئی ہے، چاہ پیوار تنہ 10 ٹکا نیچے مول پاؤ۔ اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن اتنی مہنگائی میں اگر کوئی چیز سستی ہے تو وہ تینیں چیز سستی ہے۔ کئی چیزیں سستی ہے؟ بولو زور سے بلا سے۔ 3 چیز۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مسجد کا امام، وہ سستا ہے۔ مسجد کا امام سستا ہے نا؟ کتنی تنخواہ ہے؟ 6000۔ اللہ، 6000۔ بتائیے کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ فرشتہ ہے، آسمان سے اترا ہے یہ۔ آپ ڈائریکٹ جنت سے آئے ہیں۔ 6000 میں گزارا ہوگا؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ نہیں حضرت، 6000 روپے ہم اپنے امام صاحب کو دے رہے ہیں تو 6000 میں میرا گھر چل جائے گا۔ قسم خدا کی آپ جو بولیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا وہ 6000، 7000، 8000، 9000 روپے میں آپ کا گھر چلے گا؟ ارے بولو بھائی چلے گا، بولیے زور سے بولیے نا، چلے گا؟ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ آخر یہ بھی تو امام صاحب ہیں، یہ بھی تو شادی شدہ ہیں، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کا بھی تو بیٹا ہے، ان کی بھی تو بیٹی ہے، ان کی بیوی کی بھی تو خواہشیں ہیں، ان کی بیوی کی بھی فرمائشیں ہیں، ان کے بچے بھی تو چاہتے ہیں کہ میرا ابا ہم کو ارریا کبھی گھمانے لے کر جائے، کبھی گول گپا کھا لے، کبھی گپ چپ کھا لے، کبھی چاؤمین کھا لے، کبھی لولی پاپ کھا لے۔ پاکٹ تو پیسے نہیں، کھلاوے کی۔ اے بابو بیٹھ جا، بیٹا بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ۔ 7000، 6000 تنخواہ، یہ مولوی سستا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وَأَصِيلًا۔ لیکن میرے بچوں، نوجوانوں، مسلمانوں سنیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ 6000، 7000 روپے پانے والے ہمارے امام صاحب، الحمدللہ اللہ نے اس پیسے میں اتنی برکت رکھی ہے کہ الحمدللہ وقت تو گزر جاتا ہے، کام چل ہی جاتا ہے، لیکن یہ افسوس ہے 6000 نہیں، ابھی کے مہنگائی کے زمانے میں کم سے کم ایک امام کی تنخواہ 25 سے 30,000 روپے ہونا چاہیے۔ اچھا کون سی مشکل کام ہے بھائی؟ کون سی بڑی مشکل کام ہے؟ اس محلے کے اندر میں کتنے گھر ہیں بھائی؟ ذرا زور سے بولیے، کتنا گھر ہو گئے؟ 200۔ ہاں بھائی کون ہے بھائی؟ بیٹھ جاؤ بھائی۔ نہیں بیٹا نہیں، اس مت کرو، بیٹھ جاؤ، الحمدللہ بسے جاؤ، اوہرے بس جاؤ۔ 200 گھر ہیں، 200 گھر ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے 200 گھر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں، بات آ گئی ہے۔ 200 گھر، ایک گھر میں 50 روپے باندھ دیئے یا 100 روپے باندھ دیئے، تو 100 روپے اگر پر گھر میں 100 روپے باندھ دیئے گا مہینہ کا، تو 200 گھر کا کتنا ہو گیا؟ 20,000 روپے۔ کتنا ہوا؟ 20,000 روپے۔ اللہ اکبر۔ اچھا 100 روپے کیا ہے؟ کوئی بڑی رقم ہے 100 روپیہ؟
कोई बड़ी रकम नहीं है। और चौक जाइए ना, मेहरो चौक जाइए, कौन सा चौक है, जो भी चौक जाइए, अब वो दोस्त अहबाब मिल जाएगा कि भैया चाय पिलाओ, पिलाम ए मलाई मारे चाय दे। अब 2-4-5 आदमी बैठ गए, चाय पिए, भैया पान खाओ नहीं, मैं खाऊंगे, 10 टका खिल्ली पान है। अब पान खाए, 2-3 आदमी चाय पिए, 100 रुपये खत्म हो गए। 100 रुपये खत्म हो गया। अब ये 100 रुपये इमाम साहब को देने में हमें भारी लग रहा है। आपको पता नहीं है ये चाय आपने पिया है, पान खाकर आपने रोड पर थूक दिया है। कसम खुदा कि इमाम के हाथ में अगर आप 10 रुपये इस नीयत से दे देंगे कि ये मेरे मस्जिद का इमाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह इसका अजर, इसका सवाब आपको यहां भी देगा, वहां भी देगा। 7,000 तनख्वाह इमाम साहब का। तो इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब को बोला कि सेक्रेटरी साहब नहीं मुझे 6,000 टका नहीं मुझे, मोर छोटो छोटो छुआला छे, मैं छे तनख्वाह एकटू बढ़े दे। तो इमाम साहब बोला कटा छुआ छो? बोला छुआ में मिले 8 झोंक छे मुख। बोला अतेला छुआ पैदा करना क्या जरूरी है लगी? बताइए अब इमाम साहब क्या करेगा भाई? अरे औलाद देने वाला कौन है? अरे बोलो भाई, अल्लाह ना है। इमाम साहब क्या करेगा इसमें? इमाम साहब रोक देगा? लड़का देने वाला अल्लाह है, लड़की देने वाला अल्लाह है। इमाम साहब बोला कि नहीं सेक्रेटरी साहब कुछ बढ़ा दिए। तो सेक्रेटरी साहब बोले कि सुनिए, हम तनख्वाह आपकी नहीं बढ़ा पाएंगे, 7,000 देंगे, रहना है रहिए, नहीं तो पतली गली से निकली ढेरी इमाम मिलो मेरा खेलो। इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि अब कहाँ जाएंगे, चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ महीनों के बाद वो सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ कर आया, बाहर से पढ़ कर आया, विदेश से पढ़ कर आया। तो इमाम साहब को बोला कि इमाम साहब आज जुमा छे, मोर बेटा पढ़े हुई है बाहर से, दुआ करे देवें कि अच्छी नौकरी मिल जाए, बेहतरीन नौकरी मेरा बेटा को मिल जाए, मेरा बेटा हाई फाई तालीम हासिल करके आया है। इमाम साहब बोला ठीक है, चेक करे दो। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद हाथ उठाया इमाम साहब ने, कहा कि भाई सारे लोग दुआ करो। इमाम साहब ने दुआ मांगा कि या अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी हो जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए, सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए। कैसी दुआ मांगे आप? ये आपकी तनख्वाह 6,000 है, आपकी तनख्वाह 7,000 है, 7,000 में मेरा घर कहाँ चलेगा? तो इमाम साहब बोला कि आपका बेटा का घर नहीं चलेगा, आपका घर 7,000 में नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। सोचने का मकाम है, 5 वक्त की नमाज आप उनके पीछे पढ़ते हैं। ओ इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम पूरी बस्ती का ये रहबर है, ये रहबर है, ये लीडर है। कुर्बान जाओ, हमारे घर में बच्चा पैदा हो, अजान कौन देता है? के दे अजान, के दे? अरे बोलिए ना, अजान कौन देता है? मुअज्जिन साहब। अब बेचारे मुअज्जिन का पजे, जब इमामे का हालत खराब है तो मुअज्जिन को कौन पूछता है? बताइए, मुअज्जिन की तनख्वाह कितनी है तो हम नहीं जानते। मुअज्जिन की तनख्वाह छे? अरे मस्जिद यहाँ तो सिस्टम नहीं है ना, है ना? जो इमाम है वही अजान देगा और वही नमाज पढ़ेगा, वही सफाई करेगा। यहाँ सिस्टम नहीं है। शहर में आइए, कलकत्ता आइए, दिल्ली आइए, लखनऊ आइए, कानपुर आइए, तो वहाँ पर आपको मस्जिद के साथ साथ इमाम के साथ साथ मुअज्जिन भी आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी तनख्वाह होनी चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं मिल पाते हैं, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चे एक पैगाम लेकर चलो। देखो, इमाम इनको देने से घटेगा नहीं। एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो, इन उलमा को दोगे, इमाम को दोगे, उस्ताद को दोगे, आलिम को दोगे, घटेगा नहीं, पैसा नहीं घटेगा, अल्लाह बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। पैसा खर्च करो जायज कामों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने पैसे को पानी की तरह बहाओ अच्छे कामों में। अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम गिन नहीं सकोगे, गिन नहीं पाओगे। लेकिन अल्लाह के रास्ते में गिन गिन कर खर्च मत करो। गिनती करे करे खर्चा नहीं करो।
ہاتھ کھلا رکھو، خرچ کرو نیک کاموں میں، نیک راستوں میں، مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، غریب کو کھلانے میں، امام کے پیچھے، مولانا کے پیچھے، رشتہ دار کوئی غریب ہے ان کی مدد کرو، کوئی بیوہ بچی ان کی شادی کرو اور قربان جاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ایسے دروازے سے اللہ روزی دے گا آپ سمجھ نہیں پاؤ۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ خرچ کرو میرے بچوں، خرچ کرو۔ دیکھو 82 جگہ پورے قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ ارے زور سے، میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں پورے قرآن میں، 30 پارے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 82 جگہ، 80 دو 82 82 جگہ اللہ نے حکم دیا خرچ کرنے کا۔ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولے تو بھائی۔ نمازوں کی پابندی ہو، پہلا عمل نمازوں کی پابندی ہو، مسجدوں کو آباد کرو۔ لیکن ہمارا یہ نوجوان طبقہ جو ہے، کچھ نوجوان صرف جمعہ پڑھتا ہے۔ اب پتہ نہیں بات صحیح کی غلط ہے۔ 50% نہیں، 60% میرا نوجوان خالی جمعہ پڑھوے۔ نماز پڑھ لو، پڑھنو نا کی پڑھ لو، بولے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ جمعہ پڑھ لو 5 رکعت، بولے نہیں 5 ٹائم فرصت نہیں ملو، فرصت نہیں ملو ہو۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، یہ جو نماز جمعے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ ایک مسجد میں دیکھا گیا، ایک ہی مؤذن صاحب اذان دیے، نمازی کوئی نہیں، تو ایک بزرگ کا گزر ہو رہا تھا، سوچا مسجد ہے نماز پڑھ لیں۔ وہ جب اندر گئے تو خالی مؤذن بیٹھا ہوا اذان دے کر کے، تو سلام دعا ہوئی، اے ماشاءاللہ الحمدللہ، واہ کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ جمیل صاحب، جلیل عبد الجلیل، الحمدللہ 500 روپے، اللہ ان کے دن قبول فرما لے، آمین بولا الحمدللہ۔ یہ مسجد کا چندہ کرنا ہے، لیکن ابھی چندہ شروع کیے ہیں ہم؟ ارے چندہ شروع کیے ہیں، اتنی جلدی آنے کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ نوجوان بچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے بولنے سے پہلے اپنے مال کو لا کر رکھ دیا ہے، یہ محبت ہے۔ اللہ ان کی کمائی میں، صحت میں، زندگی میں اللہ برکت عطا فرما دے، آمین بولا الحمدللہ۔